و شعبان وبلغنا رمضان، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی سند کی تحقیق ہم کرتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ کہ اس میں اس دعا کو کس طرح پڑھنا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سند کے حوالے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر لهم العالی، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور فقہ، حدیث، تفسیر، تمام ہی علوم پہ بہت بڑی دسترس حاصل ہے، اور ان کا ایک علمی مقام ہے۔ عرب علماء، دنیا بھر کے تمام علماء ان کی بات کو مانتے ہیں، اور حدیث کی شروحات بھی لکھی ہیں، مسلم شریف وغیرہ کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بندے نے اپنی بساط کے مطابق جو تحقیق کی، تو اس کے مطابق اس حدیث کی سند یقیناً ضعیف ہے، مگر اتنی ضعیف بھی نہیں ہے کہ فضائل میں قبول نہ ہو۔ اور علامہ پٹنے کی بھی یہی رائے ہے، مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث تو ہے، لیکن ایسی حدیث ضعیف نہیں ہے کہ جو بالکل فضائل میں چلتی ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کو فضائل میں اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ہے کہ اس کو کیسے پڑھیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجبہ ان باب زبر پڑھی جاتی ہے۔ تو اور یہ سب سے پہلے جو ہے اس کو باب پہ جو زبر پڑھنے والی بات ہے، علامہ تفتازانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے فلسفی محقق گزرے ہیں، اور بہت دقیق ان کا علم تھا، اور بہت سی ان کی کتابیں توضیح طلبی وغیرہ درس نظامی میں شامل بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی یہ تحقیق تھی کہ اس کو اگر تو رجب کا مہینہ کوئی خاص معین رجب ہو، جیسے ہم کہیں کہ ہمارا یہ جو رجب آ رہا ہے یا اللہ اس میں برکت نازل فرما، تب تو اس کو وہ غیر منصرف پڑھتے تھے، اور ویسے غیر معین رجب ہوتا تھا تو اس کو وہ کہتے تھے کہ رجبی و شعبان پڑھنا چاہیے۔ ان کی تحقیق یہ تھی، لیکن جو محقق علماء ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے مولانا طلحہ بلال منیار صاحب ہیں، اور جامعۃ الرشید کے بعض پوسٹوں میں نے دیکھا کہ اس میں بھی رجبی و شعبان، ان کے مطابق یہ تحقیق درست نہیں ہے کہ معین اور غیر معین کا فرق کرنا درست نہیں ہے۔ جتنے بھی مہینے ہیں تو شعبان اور رمضان، جس کے آخر میں الف نون آتا ہے، اس کو تو غیر منصرف کہا جائے گا، لیکن بقیہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ منصرف ہیں، یعنی کہ اس کو رجبی و شعبان